السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم اپنے نئے لیکچر کا آغاز کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے موت اور اس کے بعد کی سنتیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہتر سیکھنے والا، بہتر عمل کرنے والا اور بہترین انداز میں آگے سکھانے والا بنائے، آمین۔ جب یہ معلوم ہونے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے تو اس وقت جو لوگ وہاں موجود ہوں اس کا منہ قبلہ کی طرف پھیر دیں۔ یعنی جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے یا کوئی فیملی ممبر یا کوئی بھی جس کے پاس آپ موجود ہیں اور اس کی موت کا وقت قریب ہے، اب یہ کس طرح سے پتہ چل سکتا ہے؟ بے شک اللہ جانتے ہیں کہ موت کب آنی ہے، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے اس کی ظاہری حالت سے، اور بعض اوقات دیکھنے والوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو ہے اب آخری سانسیں ہی چل رہی ہیں شاید کہ، تو آپ یوں کیجئے جب آپ کو لگے کہ اگلا بمشکل سانسیں لے رہا ہے، کیونکہ موت کی جو سختی ہے وہ ہر ایک پہ طاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کیا جائے؟ جو میت ہے، میت کہہ رہی ہوں، معذرت خواہ ہوں، جو اس وقت بیمار ہے اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے اور کلمہ کی تلقین کریں، یعنی کلمہ پڑھنے لگیں۔ یہ المستدرک للحاکم کی روایت ہے، صفحہ نمبر 353 ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ اور جب موت قریب معلوم ہوتی ہے تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں: اے اللہ مجھ کو بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دے، آمین۔ جب روح نکلنے کے آثار محسوس ہوں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اے اللہ موت کی سختیوں کے موقع پر میری مدد فرما۔ جب موت واقعہ ہو جائے تو اہل تعلق یہ دعا پڑھیں: انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کی عوض مجھے اس سے اچھا بدلہ عنایت فرما۔ روح نکل جانے کے بعد میت کی آنکھیں بند کریں اور پھر جو شخص میت کو تخت پر رکھنے کے لیے اٹھائے یا جنازہ اٹھائے تو بسم اللہ کہے۔ ابن ابی شیبہ ما یقول الرجل اذ حمل الجنازہ، ٹھیک ہے؟ یہاں سے اس کی روایت لی گئی ہے۔ اور پھر میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے۔ بعض اوقات یوں کیا جاتا ہے کہ فلاں رشتہ دار جو ہے وہ آ رہا ہے، اس کا انتظار کر لیا جائے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، اس سے منہ نہیں دیکھا، ایسا ہے نہیں۔ آپ کوشش کیجئے کہ میت کو جلد از جلد دفن کر دیا جائے، کیونکہ اس طرح سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو وہ چاہتی ہے، اگر مطلب اب وہ کیسے چاہتی ہے، وہ تو میت ہے نا، جو اس کی روح ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا جو جسم ہے اسے جلد از جلد دفن کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ میں نے ایک کورس کیا تھا، میری چند آخری سانسیں، اس میں انہوں نے ایک کہہ لیں کہ انہوں نے تخلیق کی تھی ایک سٹوری، جس میں انہوں نے بہت پیاری یہی دعائیں تھیں، اور انہوں نے ایک سٹوری کو کریٹ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ مطلب جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے عورت کی تو کیا کہتی ہے کہ اس کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ وہ عربیہ میں ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اسے پاکستان میں لے جایا جائے اس کی میت کو دفن کرنے کے لیے۔ تو اب جب اس کی روح جو ہے جو پرواز کر چکی ہے وہ آس پاس ہی منڈلا رہی ہے، لیکن وہ کیا چاہتی ہے کہ مجھے جلد از جلد دفنا دیا جائے۔ تو پھر اس وقت پہ اس کے جو ایک بھائی ہوتے ہیں حافظ، جن کو وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ بالکل بھی لائک نہیں کرتی بلکہ ڈس لائک کرتی ہیں، کیونکہ وہ مولوی ٹائپ بندے ہوتے ہیں اور
ان کی وجہ سے سوسائٹی میں جو ہے ماڈرن بہن کا جو سارا کہہ لیں کہ ایک لائف سٹائل ہے وہ خراب ہوتا ہے کہ لوگ تمہارے بھائی مولوی ہیں، لو یہ حافظ ہیں، انہوں نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، لو یہ ٹخنوں کے اوپر شلوار باندھتے ہیں، یہ مانگ درمیان میں سے نکالتے ہیں بالوں کو بناتے ہوئے، لو انہوں نے مٹھی بھر داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے، یہ ماڈرنزم نہیں ہے، اس طرح سے بلا بلا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے کہ وہ بہن انہیں اپنی زندگی میں بالکل ڈس لائک کرتی ہیں، لیکن جب وہ دیکھتی ہیں، جب ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے اور وہ میت کو دفن کرنے کے بجائے انہیں پاکستان میں لے جانے کے انتظامات کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس دوران کیا کیا جاتا ہے کہ وہ چاہ رہی ہوتی ہے، جو روح ہے جو منڈلا رہی ہے وہ کیا چاہتی ہے کہ مجھے جلد از جلد دفن کر دیا جائے، یہیں پہ کر دیا جائے۔ تو اس ٹائم میں اس کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں ان میں ایک سہیلی جو ہے پاکستان لانے کے لیے ان کے پاس اسٹرانگ جو ہے وہ انتظام نہیں ہوتا فوری طور پہ، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، ماں پریشان ہے کہ کس طرح سے لے جائیں، وہاں پہ باقی ریلیٹیوز بھی ہیں، لیکن وہاں پہ ایک سہیلی کہتی ہے کہ میں مدد کر سکتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے تھرو کہ آپ جلدی سے جلد میت کو لے کے وہاں پہ پہنچ جائیں، تقریباً رات تک، یا کہہ لیں کہ تقریباً ایک دن لگ جائے گا، آئی تھنک سو، یہی تھی بات۔ لیکن اب وہاں پہ اسے اپنی اس سہیلی پہ دکھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس بھائی پہ پیار آتا ہے اور رشک آتا ہے، جو اسے کہتے ہیں کہ اس طرح سے میت کو دفنانے میں جلدی کی جائے کیونکہ یہی سنت ہے۔ تو پھر وہ کیا چاہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ چاہتی نہیں ہے، سوری، وہ کیا دیکھتی ہیں کہ وہی بھائی جنہیں وہ ڈس لائک کر رہی ہیں آج وہی ان کے لیے خیر کا سبب بن رہے ہیں، ان کا جنازہ، ان کی تدفین اور سارا کچھ جو ہے وہ سنت اور احادیث کے مطابق کر رہے ہیں۔ لیکن وہی دوست ہیں جن کو وہ اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ یہ میری ماڈرن سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ سوسائٹی میں موو کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، وہی ان کے لیے ایک مصیبت کھڑی کرنے کا باعث بن رہی ہیں۔ مصیبت یہی ہے کہ آپ میت کو جو ہے وہ دیر کر کے دفنائیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور جب میت کو قبر میں رکھیں تو کیا دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اس کی ریفرنس آگے آپ کو دی جا رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہے کہ میت کو قبر میں داہنی کروٹ پر اس طرح لٹانا چاہیے کہ پورا سینہ کعبہ کی طرف ہو اور پشت کو قبر کی دیوار سے لگا دیں۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، منہ کعبہ کی طرف کر دیتے ہیں اور چت لٹاتے ہیں کہ سینہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، یہ بالکل خلاف سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ریفرنس بھی آگے آپ کو دی جا رہی ہے۔ میت کے رشتہ داروں یعنی گھر والوں کو کھانا دینا مسنون ہے، اس کھانے کو تمام برادری یا رشتہ داروں کو کھانا جائز نہیں، ناموری اور دکھلاوے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، جو موجود ہو دے دیا جائے۔ جب میت کے دفن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو خود بھی اور دوسروں سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ اسے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رکھے۔ اور دفن کے بعد مردہ کے لیے قبلہ روح ہو کر دعا کرنا مسنون ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جیسے کہ آج کل رواج ہو گیا ہے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مرقات ہے یہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے اپنا لیکچر کمپلیٹ کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو میت کے قریب کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہیں جو مسنون ہیں، تو انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو ہم اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائیں گے اور آپ کو ڈیٹیل لیکچر جو ہے وہ بھی پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔